بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں چودھری عامر شہزاد راولپنڈی میں ایک چھوٹا سا مسلم لیگ کا کارکن ہوں اور میں بدقسمتی سے شیخ رشید کے حلقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ناظرین، آج کل جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے انتہائی نازک دور سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے۔ سیاسی طور پہ پاکستان میں عدم استحکام آج کے دور میں جتنا ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈکٹیٹر کے دور میں بھی اتنے زیادہ سیاسی عدم استحکام دیکھنے کو نہیں ملا جتنا آج کل یہ عمران خان نیازی کے دور میں ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ تو دنیا میں جو ملک چلانے کے نظام رائج ہیں، یا تو جمہوریت ہوتی ہے یا آمریت ہوتی ہے، یا آپ دیکھیں کہ بہت سارے ملکوں میں بادشاہیت ہوتی ہے، لیکن فرعونیت جو ہے نا وہ فرعون کے بعد دم توڑ چکی تھی۔ لیکن پاکستان کے اور دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ فرعونیت ایک ذہنیت کے طور پہ حکمرانوں کے ذہنوں میں مسلط ہے اور وہ ان کے رویوں میں فرعونیت آ چکی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آٹا، چاول، چینی، گھی، مہنگائی کہاں سے کہاں ڈبل فگر میں، کیا آپ 500% جو مہنگائی پاکستان میں بڑھ چکی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کہاں ہے مہنگائی؟ ہمیں تو مہنگائی نظر نہیں آتی۔ آپ اپنے محلوں سے نکلیں، آپ اپنے ہیلی کاپٹر سے نکلیں، آپ اپنے اتنے سینکڑوں کی گاڑیوں کے پروٹوکول سے نکلیں، آپ بازار میں جائیں، آپ ایک آئل کا پاؤچ خریدیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پہ ہے مہنگائی۔ عمران خان جن جھوٹے دعووں، وعدوں اور امیدوں کے جال بچھا کر اس نے عوام کو دھوکہ دیا کہ میں آپ کے لیے 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، کہاں ہے نوکریاں، کہاں ہے گھر؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت وزیر داخلہ کوئی دیکھ لیں تو آپ کو پاکستان کے اندرونی حالات کا پتہ لگ جائے گا کہ ایک اقتدار کا بھوکا شخص شیخ رشید احمد، اس کو آپ نے وزیر داخلہ بنا رکھا ہے، جس کو نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے۔ وہ صرف یہی کہتا ہے کہ مجھے تو میری 70ویں وزارت ہے۔ وہ بابا، آپ اس کے 1 2 3 4 ان وزارت کی فگر کو بڑھاتے جائیں گے تو کیا آپ افلاطون بن جائیں گے؟ آپ اپنی کارکردگی دیکھیں، اگر آپ کے پاس 1 وزارت ہے، اگر وہ طریقے سے چلتی تو لوگ آپ کا نام پیار سے لیتے، عقیدت سے لیتے، احترام سے لیتے۔ لیکن یہاں پہ عقیدت، احترام، پیار کا اور محبت کا درس تو کیا آپ کو یہاں پہ پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے بد زبانی، بد کلامی، اتنا گھٹیا لچر پن دیکھنے کو ملتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں وزیر داخلہ اگر شیخ رشید ہو تو یہ اچنبے کی بات ہے، کیونکہ میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ شیخ رشید کو عمران خان تک چپڑاسی رکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیا اس وقت پاکستان کے اہم ترین وزارت جو وزیر اعظم سے کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے، وزارت داخلہ، وہ اتنی غیر اہم ہے کہ جس بندے کو آپ چپڑاسی نہیں رکھتے تھے آپ نے اسے وزارت داخلہ ہی دے دی ہے۔ وزارت خارجہ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب، بظاہر وہ عقیدت اور احترام کی جگہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں پاکستان کا مقام کہاں سے کہاں آ گیا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ پہلے ہم چاند پہ چلے گئے تھے اور وہاں پہ ہماری بڑی واہ تھی، لیکن پھر بھی ایک نام تھا، ایک مقام تھا، ایک عزت تھی۔ اب تو آپ دیکھیں کہ کشمیر کا کیا حال ہو گیا ہے۔ کشمیر ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیار سے دے دیا ہے اور پھر کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب جبکہ اپوزیشن نے سر جوڑ کر اس نالائق، نکمی، نکھٹو، نااہل حکومت کو چلتا کرنے کے لیے وزیر اعظم پہ جو عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ کیا ہے اور وہ تحریک پیش بھی کر دی ہے، لیکن اتنے نااہل اور نالائق حکومت جس نے پاکستان میں 1 اینٹ تک نہیں لگائی، بلکہ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو تو میں کاپی پیسٹ حکومت کہتا ہوں۔ مطلب جتنی بھی پرانی حکومت میاں محمد نواز شریف کے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے تھے، ان سب کی جو تختیاں اتار کے اپنا نام ان کو کٹ کر کے اپنا نام وہاں پیسٹ کر کے
कट कापी पेस्ट हुकूमत बस ये चल चलाऊ वाला काम कर रहे हैं। आप देखें जिस अपोजिशन में जब बैठ के ये जंगला बस कहते थे जिसे मेट्रो को, ये जंगला बस है, इनकी ये मिलें हैं, क्योंकि ये बयानियाँ ऐसा बना देते हैं कि वो किसी एक अंग्रेज़ मुफक्कर ने कहा था कि झूठ इतना ज़्यादा बोलो, इतना ज़्यादा बोलो, इतना ज़्यादा बोलो कि सुनने वाले सुन 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 के या इसमें कुछ सदाकत है, ये तो इतना ज़्यादा बोला जा रहा है। तो ये जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो लोहे की मिलें हैं, ताकि ये जंगला बस बना रहे हैं, जंगला बस बना रहे हैं, और इसमें इनकी अपने मिलों से लोहा आएगा, सारी तरक्की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली को होगी। और उसके बाद जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सड़कों का जाल बिछाया तो वहाँ पे जी ये इन्होंने ये अपनी हुकूमत को तूल दे रहे हैं। सड़कों से कौन मुल्क तरक्की करता है, बसों से कौन मुल्क तरक्की करता है। और अब जबकि ये अपनी हुकूमत देखें तो ये पेशावर बस ट्रांजिट उन्होंने मेट्रो बस बनाई, अब ये सड़कों के जाल को खुद ही आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। इनसे कोई भी नहीं पूछता कि ये तो जंगला बस थी, अब आपने क्यों बस बनाई। आपने ये कह के बनाया जी कि ये तो मैं 16 अरब में मैं बना दूंगा, क्योंकि इन्होंने तो 40 अरब 50 अरब पता नहीं ये कहाँ से फिगर ले आते हैं कि इतने अरबों की इन्होंने मेट्रो बस बनाई है। ये जो पिंडी इस्लामाबाद से मेट्रो बस का पहले इफ्तिताह हुआ और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये बहुत महंगी बनी है, ये पता नहीं 35 अरब रुपए की बनी है, इतने अरबों की बनी है, हम तो 16 अरब रुपए की पेशावर में बना देंगे। जब उन्होंने बनाना शुरू की तो वो 100 अरब से भी ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा जो है ना 100 अरब से भी ज़्यादा तजावज़ कर गया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑडिट करने वाला नहीं है, खुद ही शोर मचाते हैं, खुद ही तो उसी तरह के तरक्याती काम शुरू करते हैं और खुद ही उसमें बेचारे मार खाते हैं। लेकिन इनके पास 4-5 ऐसे भोंपू किस्म के बंदे हैं जो इम्पोर्टेड किस्म के इन्होंने बंदे लाए हुए हैं जो बिल्कुल अवामी नहीं है, अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, कहीं से भी इलेक्शन लड़के नहीं आए हुए। वो अवाम का उन्होंने अपने बयान दे दे के और अपोजिशन को दबा के इस कदर उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने सियासी मुखालफिन को नैब के ज़रिए इतना दबाया हुआ है कि वो सर उठा के अब ये बता ना सकें, सर उठा के अवाम को ना बता सकें कि ये इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। लेकिन इस वक्त क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा चुकी है और एक पार्लियामेंट का सेशन भी कल हुआ है, उसमें भी उन्होंने एकदम, क्योंकि एक पार्लियामेंट का रुकन वफात पा गया था और ये एक रीत है रुकन की वफात के बाद जब भी पहला एक सेशन होगा तो उसमें उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ होगी और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। हुआ तो आईनी तौर पे ऐसा ही, लेकिन आगे पीर वाले दिन ये 2 दिन बाद अब देखें कि आगे फिर एक सियासी भूचाल आएगा। अब उससे बचने के लिए, क्योंकि इनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अब जब उनकी हुकूमत की कश्ती और अदम एतमाद की तहरीक के भंवर में फंस चुकी है और अवाम में अब वो एक बहुत बड़ा कहते हैं मैं जलसा करूँगा 27 तारीख, समझ नहीं आती कि वो अपनी कौन सी कारकर्दगी दिखाएंगे अवाम को। दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस वक्त जबकि इस नालायक, नखट्टू, नाअहल, निकम्मी हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन अपने सियासी इख्तलाफात वक्ती तौर पे भुला के, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान और दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं नज़रियाती तौर पे वो उनके नज़रियात अलग हैं। वो जब इलेक्शन में आते हैं तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जब वो सियासत में थी तो उनका एक अपना मुकाम था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते थे, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगते थे और सियासी गोलाबारी भी होती थी। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आके कोई भी पार्टी जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ जब ऐवान इक़्तिदार में बैठते थे तो बड़े रख रखाव के साथ एक दूसरे के साथ मिलते थे और सियासी जो मुखालफीन एक दूसरे से बगलगीर होते थे, हाथ मिलाते थे और पता लगता था कि कोई एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत है। लेकिन ये जो एक नया टोला आके हमारे ऊपर सवार हो चुका है, ये बिल्कुल
یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی تو کچھ سیاستدان ہے ہی نہیں ہے, یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ ساری. دوستو یارو, اگر اپوزیشن اور مسلم لیگ نون خاص کر اگر اسی طرح موجودہ حکومت کی طرح آمرانہ ذہن رکھتی تو وہ قانون اور عدالت کا سامنا نہ کرتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے 100 سے زیادہ پیشیاں نیب کی بھگتی. یہ قانون کی بالادستی کے لیے کیا میاں محمد نواز شریف نے. اگر یہی ہے تو قانونی جنگ لڑی مسلم لیگ نون نے اور اپوزیشن نے, اور اس کے بعد عدالتی جنگ لڑی, اور عدالتی جنگ میں بھی اگر انہوں نے اپوزیشن کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو عملی طور کے اوپر اب عدم اعتماد کی تحریک پارلیمان کے اندر جنگ کر کے اور آئینی طور کے اوپر اپوزیشن نے حکومت کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ایک راہ راست پہ لانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو پوری پاکستان کی عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس آمرانہ حکومت کا راستہ روکے. آپ جتنا مرضی پاکستان مسلم لیگ نون پہ ظلم کریں, آپ میاں محمد نواز شریف پہ جتنے مرضی کیسز بنائیں, انشاءاللہ ایک دھیلے کی بھی آپ کو کرپشن نظر نہیں آئے گی. آپ کو تو کروڑوں کھربوں ڈالر کی کرپشن نظر آئے گی, لیکن قانون اور عدالت میں جب انشاءاللہ ہم سرخرو ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہو رہے ہیں, یہی چیز آپ کو کھٹکتی ہے. پاکستان کا قانون ہو یا انگلینڈ کا, لندن کا قانون ہو, وہاں پہ ہر طرف سے ہمیں کلین چٹ مل رہی ہے, صفائی ہے, کیونکہ ہمارے دامن صاف ہیں. ہمارے قائدین میاں محمد نواز شریف, میاں شہباز شریف اور سب کے دامن صاف ہیں. تو آج بھی ہماری پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں میں یکجا ہے اور ان کے مدبرانہ فیصلوں سے اس وقت بھی پاکستان عدم اعتماد کی تحریک کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے. آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اور باقی جتنے بھی دوسری پارٹیوں کے اپوزیشن کے رہنما ہیں, انہوں نے مل بیٹھ کے ایک عدم اعتماد کی تحریک کا جو تحریک شروع کی ہے اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے سیاسی رہنما تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف لاہور سے ایک بہت بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے اور پشاور روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا سیاسی اجتماع ہوگا 28 تاریخ کو. اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہمارے مقامی قائدین ہم گرمجوشی سے بھرپور استقبال کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک سڑکوں پہ رہیں گے, احتجاج کرتے رہیں گے, پرامن احتجاج کرتے رہیں گے جب تک یہ ایک ناکام, نالائق, نکھٹو, نااہل ٹولہ ہم پہ قابض ہے اور ہم ان سے جان انشاءاللہ چھڑا کے رہیں گے. میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اور بستر میں بیٹھ کے آپ اس کو انجوائے نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کے بچے کے مستقبل کا مسئلہ ہے. آپ اگر اس کو سیریس لیں گے اور آپ اگر اس کو دل سے اس تحریک کو اپنی عملی طور پہ اس میں آپ حصہ لیں اور اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ اپنے یکجہتی کا اظہار کریں اور 28 تاریخ کے جلسے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ اس فرعونیت والے ذہن کے حکمران کو جو امریت سے بھی بڑھ کے ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں, دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے, اس کو آپ بتا دیں کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کی حکومت کی پالیسیوں سے تنگ ہے, اس کی کٹ پیسٹ والی حکومت سے تنگ ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اب 22 تاریخ کو ہی اس کا یہ کام تمام ہو جانا تھا اس کا سیاسی طور پہ, لیکن انہوں نے OIC کا ایک چھتری کے نیچے آ گئے کہ جی پاکستان میں پورے امت مسلمہ کی جو ہے نا وہ سارے جو حکمران آ رہے ہیں اور میں جی OIC کا جو ہے پاکستان رہنمائی کر رہا ہے. خدا را اگر آپ اس طرح کا سیاسی عدم استحکام کا مظاہرہ کریں گے تو یہ کیا سوچیں گے
OIC نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے آپ یہ بتائیں. یہاں پہ بیٹھ کے OIC کا ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور تقریریں ہو رہی ہیں کہ جی ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو انڈیا نے پاکستان کے جو مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر کے اس کی جغرافیائی حدود کو جو ہے نا وہ اسے پسپا کر کے اسے اپنے میں ضم کر دیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم کشمیر کے حق کے لیے اٹھیں گے. کشمیر کا بڑی بڑی تقریریں ہوئیں اور جتنے بھی مسلمان امہ تھی جو ایک طرف وہ یہ تقریریں کر رہے ہیں یہاں پہ OIC کے اجلاس میں اور دوسری طرف جو ان کی گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ آپ سن کے ناظرین شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے. یہ تو نہیں ہوتے لیکن ہم عوام جو ہے نا شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE کی جو حکومتیں ہیں وہ بھارت میں جا کے اتنے بڑے بڑے ترقیاتی کھربوں ڈالر کے ترقیاتی کا جو ہے نا پیکیج انہوں نے بھارت کو دیا ہے. کس کے لیے؟ کہاں پہ؟ مقبوضہ کشمیر میں وہ ترقیاتی اور تجارتی جو ہے نا بہت بڑے بڑے انہوں نے پیکیج دیے ہیں انڈیا کو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم آ کے یہاں پہ کاروبار کریں گے. شرم کا مقام ہونا ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. OIC کے لیے شرم کا مقام ہے. اگر یہ بات ہے تو یہ بات آپ کو حکمران نہیں بتائیں گے. آپ کو خود یہ گوگل کر لیں. گوگل سے صرف یہ ہیج مالو اور یہ جتنے بھی یہ جلسے جلوسوں پہ آپ اور یہ گانوں پہ اپنے حقوق کے لیے بھی کبھی گوگل کریں. اپنے لیے بھی گوگل کریں. اپنی بہتری کے لیے بھی آپ گوگل کریں. آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان اس وقت دنیا کے کس جگہ پہ کھڑا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے, کیا اہمیت ہے, اور اس وقت جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس کو کس نظر سے ساری دنیا دیکھتی ہے. کوئی بھی نہیں بتائے گا. آپ خود دیکھیں کیونکہ اس وقت ساری دنیا آپ کے ایک فنگر ٹچ پہ ہے. سب کچھ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے. ہم عوام کو عملی طور پہ باہر نکل کے پاکستان کی موجودہ حکومت جو بالکل نالائق نکمی نکھٹو قسم کی حکومت ہے, حکمران ہے, جو صرف زبانی کلامی اپنے اور سوشل میڈیا پہ حکومت چلا رہے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے, اور گالی گلوچ بد زبانی سے انہوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. ہمیں عملی طور پہ آ کے گراؤنڈ پہ آ کے ان کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ہمارے سروں پہ مسلط رہیں گے اور ہماری آنے والی نئی نسلوں کو برباد کرتے رہیں گے. کیونکہ اس طرح کا اخلاق اگر ہم اپنی نئی نسل کو پروان چڑھے گی نئی نسل اس طرح کے اخلاقیات میں, تو پھر ہماری نئی نسل کا اللہ ہی حافظ ہے. بظاہر یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ حق و باطل کی لڑائی ہے, یہ جو اپوزیشن ہے صرف اپنے اقتدار کے لیے حکومت کو گرانا چاہتی ہے. عمران خان صاحب ارطغرل غازی نہ بنے, آپ پاکستان کی عوام کے ایک ہمدرد قسم کے رہنما بنے, لیکن آپ کے لچھن ایسے نہیں ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ ایک ہمدرد, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے سے ذہین فتین اور دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب تو بالکل ان کے اقتدار کی کسی بھی ڈکٹیٹر کی خاص کر اقتدار کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے. جیسے ضیاء الحق صاحب نے یہ شروع کیا تھا کہ انہوں نے سیم یہی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی شروع کیا تھا کہ یہ ہم اس طرح کرتے ہیں. اب بالکل سے وہی کٹ پیسٹ والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کٹ پیسٹ حکومت ہے, کاپی کر کے کسی بھی حکومت کا ایک منصوبہ مسلط کر دیتے ہیں. کیونکہ ہماری جو سوچ ہے عوام کی وہ ہم بالکل اب پچھلی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, بلکہ پچھلے ہفتے کی بھول جاتے ہیں. تو یہ ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا, جو بہت بڑا اسلامی دور گزرا ہے پاکستان میں, زبردستی ہر چیز کرنے والا, تو اس میں بھی عمل بالمعروف والا انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا. سیم اسی طرح اب ہمارے یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا جی کہ یہ حق و باطل کی لڑائی ہے, یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے. آپ میرا ساتھ دیں, میری قوم میرا ساتھ دیں, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. بھائی آپ نے پچھلے 4 سال میں کیا کیا ہے؟ کوئی اینٹ بھی لگائی ہوتی تو عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ نکلتی, عوام آپ کا ساتھ دیتی. اگر آپ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے تو آپ کو عوام کی دکھ درد کا احساس ہوتا, لیکن آپ تو سلیکٹڈ تھے. آپ کو ان عوام کے دکھ درد, ان کی پریشانیاں, مہنگائی اور بے روزگاری سے
کیا غرض تھی؟ آپ تو ٹماٹر اور کہتے ہیں کہ میں پیاز ٹماٹر کے لیے نہیں آیا، میں ایک نئی قوم بنانے آیا ہوں۔ بھائی جان، قوم خدا کا نام ہے، قوم بنی ہوئی ہے، آپ قائد اعظم ثانی بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں تاکہ عوام ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن اس وقت تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں دی جا رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان اس کو عوام جو ہے نا گھسیٹ کے سڑکوں پہ لے کے آئے، کیونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر فرعونیت کو نکالیں گے نہیں تو عوام آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ آپ اپنے سیاسی شعور کا عملی طور پہ مظاہرہ کریں اور پاکستان کی اس نالائق، نکھٹو، نکمے حکمران کو بتا دیں کہ ہم تمہیں اسلامی کارڈ نہیں کھیلنے دیں گے، مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ عوام کو زیادہ پتہ ہے کہ کون کتنا مذہبی ہے، کیونکہ یہ اس وقت مذہبی کارڈ کھیل کے عوام کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ترجیحات کا بڑا رونا روتے تھے عمران خان صاحب کہ یہ پچھلی حکومتیں ہیں، یہ ترجیحات، یہ کچھ سڑک بنانا اس وقت ترجیح ہے، کھانا کھلائیں عوام کو، یہ بھوکے مار رہے ہیں، یہ کوئی بس کا، یہ کوئی ترجیحات ہے؟ بس پہ اربوں ڈالر لگا رہے ہیں، آپ ان کو نوکریاں دیں، آپ ان کو یہ دیں۔ اب ترجیحات دیکھیں کہ اس وقت پوری اپوزیشن نے مل کے خان صاحب پہ عدم اعتماد کیا ہے اور تحریک پیش کر دی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ چلیں، اپوزیشن نے تو اپنے جو ہے نا سارے بندے میڈیا پہ لا کے اپنی 172 سے زیادہ بندوں کی اکاؤنٹنگ کرا دی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بندے توڑ توڑ کے اپوزیشن لے کے جا رہی ہے، آپ اپنے بندے شو کریں۔ اقتدا عوام میں آپ اپنے بندے شو کریں، 172 جو ہے آپ بھی شو کریں، آپ کا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ آپ کے بندے میڈیا پہ آ کے انہوں نے بتایا کہ ہم تو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری پالیسی نہیں ملتی، ہمارے ذہن نہیں ملتے، یہ ہمیں اہمیت نہیں دیتے، ہمارے حلقے کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایوان میں، پارلیمنٹ میں آپ اپنی طاقت شو کریں، نہ کہ آپ ڈی چوک میں یا اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ بندے لے آئیں گے۔ 10 لاکھ کیا، 20 لاکھ لے آئیں، لیکن اقتدار میں آپ کے پاس 4 بندے نہ ہوں تو کیا 20 لاکھ بندے آپ کو اقتدار میں بیٹھنے دیں گے؟ بیٹھنے دے سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کا آئین کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ آپ کی نظر میں تو واقعی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیاسی شعور عطا کرے۔ اور آخر میں پھر چودھری عامر شہزاد کی طرف سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں اور 28 تاریخ پشاور روڈ کے اوپر جو ایک عظیم الشان جلسہ ہے، وہاں پہ آپ عملی طور پہ آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں میں شرکت کر کے اپنی سیاسی بیداری، سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں، تاکہ آپ کے حقوق کوئی بھی غاصب قسم کا اور عامر قسم کا اور فرعون قسم کا حکمران جو ہے آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور جب بھی ڈاکہ ڈالے اور ایک دفعہ سوچے کہ یہ تو سڑکوں پہ آ کے اپنے حقوق لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔